بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کی اگر بات کریں تو میں تو انڈیکس پہ بہت غصے میں ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھے پروفٹ ہو رہا ہے، لیکن جس طرح کی امید ہم انڈیکس سے کر رہے تھے ویسا انڈیکس موو نہیں کر رہا۔ تو اس کے کیا عوامل ہیں یا کیا وجوہات ہیں اس پہ آگے جا کے بات کریں گے۔ پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں۔ تو انڈیکس نے اپنا جو آج ہائی بنایا وہ 65,069 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 555 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر لو دیکھیں تو وہ 64,183 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 331 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ 64,237 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 277 پوائنٹ لوز کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی اگر بات کریں KSE 100 انڈیکس کی تو 314 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، جو کہ پچھلے سیشن سے بہت کم ہے، بلکہ ہاف سے بھی زیادہ کم ہے، کیونکہ پچھلے سیشن میں جمعے والے دن تقریباً 700 ملین کے قریب جو ہے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ انڈیکس کا اگر گراف دیکھیں تو انڈیکس نے تقریباً 2 دفعہ 65,000 کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ایک دفعہ تو ٹچ بھی کیا، 65,000 سے 70 پوائنٹ تقریباً اوپر گیا، لیکن ادھر سسٹین نہیں کر سکا۔ پچھلی ویڈیو میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر انڈیکس ہمارا 64,200 کو سسٹین کرتا ہے اور 64,400 کو 500 کو بریک کرتا ہے تو پھر ہم 65,000 یا 65,500 کا لیول دیکھ سکتے ہیں، اور جو انڈیکس میں تیزی آئے گی وہ 65,000 سے بعد جا کے آئے گی۔ تو آج انڈیکس نے کیا، ایک دفعہ ٹیسٹ کیا 65,000 کو، لیکن پھر ادھر سسٹین نہیں کر سکا۔ اسی ٹائم میں نے گروپ میں میسج کیا تھا کہ اگر ادھر انڈیکس سسٹین کرتا ہے اور اوپر کی موو بناتا ہے تو پھر ہمیں کچھ دیکھنے کو تیزی مل سکتی ہے۔ تقریباً انڈیکس 65,000 کو 3 دفعہ ٹیسٹ کر چکا ہے، پچھلے سیشن میں بھی جمعے والے دن بھی جو انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا تھا وہ 65,077 پہ تھا، اور آج جو ہائی تھا وہ 65,069 پہ تھا، تقریباً 6 پوائنٹ کا فرق ہے، بالکل ایگزیکٹ اسی پوائنٹ سے ریزسٹنس مل رہی ہے انڈیکس کو۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں آج جو ہے پرائز وائز تو کمی تھی، گراوٹ تھی، لیکن والیوم اس میں ٹھیک ٹھاک ٹریڈ ہوئے ہیں، 168 ملین کے والیوم اس میں ٹریڈ ہوئے، WTL میں 21 ملین، PIA اور PTC میں 17 ملین، سنرجی میں 15 ملین، FFL میں 14 ملین، PRL، بینک آف پنجاب، قاسم اور سرل میں 10 ملین کے۔ مجھے انڈیکس سے بڑی امید تھی آج کہ انڈیکس اپ سائڈ موو دے گا۔ انڈیکس نے 500 پوائنٹ اپ سائڈ موو دی تو صحیح، لیکن پھر ادھر سسٹین نہیں کر سکا۔ تو ویسے ہی تعریفیں اگر کرتے جائیں کہ انڈیکس نے بڑا صحیح موو کیا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، تو سب باتیں ہوں گی جیسے ہمیں امید تھی انڈیکس سے، ویسے انڈیکس نے موو کوئی نہیں کیا۔ رینج باؤنڈ سا انڈیکس تھا، تقریباً 200 پوائنٹ 150 پوائنٹ کے بیچ میں گھومتا رہا، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور ایز سچ کسی بھی سٹاک میں اتنا مارجن نہیں تھا کسی بھی سیکٹر میں کہ بہت بندہ اپنا پروفٹ بک کر سکے۔ بس فرٹیلائزر سیکٹر میں تھوڑی موو تھی جو کہ آپ کو پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں بھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 163 پوائنٹ، ایفرٹ 79 پوائنٹ، DAWH 40 پوائنٹ، PSEL 18، IBFL 8 پوائنٹ، NATF 8، BAHL 7، FFC 4، GHGL 4، AICL 3 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو بینکس زیادہ ہیں، UBL نے 61 پوائنٹ، PPL 47، OGDC 32، TRG 28، PSO 26، ILP 24، MCB 24، SNGP 19، HBL 18 پوائنٹ۔ سیکٹر وائز موو میں اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر جو ہے وہ آج پازیٹیو سائیڈ میں ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس پازیٹیو سائیڈ میں ہے، مائنس میں جو ہے وہ کمرشل بینکس ہیں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز ہیں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، سیمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹیکسٹائل ہے، پاور، ریفائنری، لیدر، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ٹوبیکو، انجینئرنگ، کیمیکل، پیپر، کیبل، ٹوٹل سب سیکٹر میں گراوٹ تھی آج۔ اس کے بعد نیوزز کی اگر بات کریں، چلیں اس طرف آ جاتے ہیں کہ انڈیکس میں موو کیوں نہیں تھی۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ ہمارا متواتر نیچے آ رہا ہے، چلیں کچھ پیسے ہی آ رہا ہے لیکن آ نیچے ہی رہا ہے، اور ابھی جو ہے 28 پہ تقریباً 12 پیسے اب کم ہوا ہے یہ۔ اس کے بعد آرمی چیف کا بیان تھا کہ پاکستان کا جو سخت ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے والا ہے، تو اس کو بھی آپ پازیٹیو نیوز میں رکھیں۔ اس کے بعد انڈیکس میں موو کیوں نہیں تھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے جاتے جاتے خیال آیا کہ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ منہ چنگا نہ ہوئے تو گل چنگی کرنی چاہیے۔ اب جس کو دیکھو وہ الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں، الیکشن ٹائم پہ نہ کرنے کی باتیں، یعنی کہ بہت سے جو ہیں شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں الیکشن میں۔ باقی وہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ لے کے بھی کچھ جو ہے میرے خیال سے انڈیکس اس کو بھی امپیکٹ لے رہا ہے اس کا بھی۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان تھا، فیس بک میں شاید میری نظروں کے آگے سے گزرا، کہ اگر کسی اچھی کاز کے لیے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے یا اس میں کچھ خرابی نہیں،
تو ایک چیز آپ نے کروانی ہے اس کو کروائیں، اسے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یا تو پھر لگا دیں مارشل لا، آ جائے آرمی. میری اگر بات کریں میں تو خوش ہوتا ہوں مارشل لا لگانے پہ. مارشل لا میں اگر دیکھیں تو کیا ہے، فوج آپ کا ایک ادارہ ہے، وہ آلریڈی چل رہا ہے، جو اب اس کا خرچہ ہے پھر بھی اس کا وہی خرچہ رہنا ہے. ہماری 4 اسمبلیوں کے خرچے، جو صوبائی اسمبلی ہیں 4، اس کے بعد ایک آ گئی ہماری قومی اسمبلی، اس کے بعد آ گیا ہمارا سینٹ، اس کے بعد ہماری آ گئی جی آزاد کشمیر کی اسمبلی. تقریباً 4 5 6 7 اسمبلیوں کے خرچے ہم پہ پڑے ہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کے الاؤنسز، ان کی تنخواہیں، ان کا سب کچھ. یہ تو کم از کم ہمیں پے نہیں کرنا پڑے گا نا. میں تو ایسا خود مارشل لا سے خوش ہوتا ہوں کہ چلے آنے دیں ان کو، کچھ تو بچت ہوگی پاکستان کی. تو دوسرے نمبر پہ ایک تاحیات نااہلی کا مسئلہ تھا. تو میں جو ویڈیو بناتا ہوں لیٹ پہ، ایک تو اس لیے بناتا ہوں کہ چلیں نیوزز شیوزز ذرا آ جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں اپنے پاس، اور دوسرا فپلی آنا ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو لیٹ جو ہے ویڈیو بنانے کا ایک تو فائدہ یہ ہوا آج مجھے کہ اس نیوز کا انتظار تھا سب کو میرے خیال سے. تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے جی نواز شریف اور جہانگیر ترین 2024 کے انتخابات کے لیے اہل ہوں گے، سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی. تو چلیں جی، وہ ایک تشریح کرنی تھی تاحیات نااہلی کی، بہت دیر سے یہ پینڈنگ تھی، تقریباً 5 سال سے یہ پینڈنگ تھی. تو چلیں اس کا بھی کٹی کٹا جو نکلنا تھا وہ بھی نکل گیا آج. تو ہو سکتا ہے کہ کل ہمارا انڈیکس اس خبر کو لے کے اچھا موو کر جائے. یہی ایک خبر تھی، یہی ایک جو ہے وہ ایک ابہام تھا کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کا کیا بننا ہے. ایک تو یہ خبر تھی نااہلی والی، اس کے بعد الیکشن جو ہے جس کا جیسے دل کرتا ہے ویسے باتیں کری جا رہے ہیں، الیکشن آگے کرانے ہیں پیچھے کروانے ہیں، پتہ نہیں کروانے یا نہیں کروانے. ایک تو اس کو لے کے انویسٹر جو ہے میرے خیال سے پریشر میں ہے. دوسرا جو آئی ایم ایف کا ریویو آنا ہے وہ آنا ہے 11 جنوری کو، تو اس میں بھی اتنے ایسا دن کوئی نہیں. آج 8 تو گزر گئی، 9 10 اس میں بھی 2 دن ہے. تو میرے خیال سے انویسٹر وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چلیں اس خبر کا بھی کچھ کٹی کٹا نکل آتا بھی کچھ کریں، دیکھ لیں ذرا وہ بھی اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں. اس کو بھی کچھ میرے خیال سے انویسٹر جو ہے وہ امپیکٹ لے رہا ہے اس کا. باقی پازیٹیو نیوزز میں آپ کو پتا ہے صبح گروپ میں لگا دی تھی کہ جو اسٹیٹ بینک نے کچھ ادائیگیاں کی ہیں، بینکس کو بھی کچھ پیسے دینے تھے میرے خیال انہوں نے، پتہ نہیں اب نیو کرنسی دینی تھی یا کچھ ان کے ادھار دینے تھے. وہ خبر صبح گروپ میں لگا دی تھی کہ اسٹیٹ بینک انہیں دے رہا ہے کچھ، میرے خیال سے ادائیگیاں کر رہا ہے یا کچھ کرنسی ایشو کر رہا ہے باقی بینکس کو. فپلی پی کو اگر دیکھیں تو بینکس نے آج بائنگ کی 0.31 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 1.89 ملین کی، کمپنیز نے بائنگ کی 2.07 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے سیلنگ کی 0.39 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 0.47 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.16 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.37 ملین کی. ایم بی ایف سی اور ادر آرگنائزیشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہولڈنگ پہ ہے. اوورسیز پاکستانی کی آج بائنگ ہے 0.5 ملین کی. تو صرف آپ کی کمپنیز نے 2 ملین کا مال اٹھایا ہے، باقی سب جو ہے ہولڈنگ پہ ہیں. بینکس دیکھ لیں کوئی ایسے جتنی بائنگ سیلنگ نہیں، بروکر نے جو دیا ہے وہ کمپنیز نے اٹھا لیا ہے. باقی فارن کارپوریٹس بھی دیکھیں تو تقریباً ہولڈنگ پہ 0.39 کی ان کی سیلنگ ہے. اس کے بعد انڈیویجولز کو دیکھیں 0.5 ملین کی ان کی سیلنگ، انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ 0.16 کی بائنگ. تو سب ادارے اور انڈیویجولز بھی ہیں جو، تو سب ادارے جو ہیں وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں سینیریو کہ کیسی پکچر بنتی ہے انڈیکس کی. ویسے لگ تو یہی رہا ہے کہ انڈیکس نے آگے جانا ہے، کیونکہ انڈیکس جو اپنا ایک لیول ہے 64,000 کا اس کو بھی بریک نہیں کر رہا اور 65,000 کو بھی بریک نہیں کر رہا. 65,000 اور 64,000 کے بیچ میں بس لگا پھر رہا ہے. تو لگ رہا ہے کہ اس نے بریک کرنا ہے، اوپر کی طرف ہی بریک آؤٹ دے گا. سب نیوزز کو اگر دیکھیں مل ملا کے تو یہی لگ رہا ہے. اس کے بعد اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے جہاں سے پہلے بھی ریزسٹ کر چکا ہے 3-4 دفعہ، وہ ہے 65,000 65,100، اس کے بعد 65,700، اس کے بعد 66,400. سپورٹ کی بات کریں تو نیچے 63,800 پہ میجر سپورٹ، اس کے نیچے 63,000 اور اس کے نیچے 62,500 پہ. اور انڈیکس کی اگر آپ نے تیزی دیکھنی ہے تو وہ پھر 65,000 سے اوپر ہی شروع ہوگی. 65,000 65,500 کو بریک کرے گا تو پھر ایک اچھا لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. مینار پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں 65,000 کو 65,500 کو، اور نیچے 64,200 سے لے کے 64,000 تک کا جو لیول ہے یہ بڑا امپورٹنٹ لیول ہے. اس کو سسٹین ہر صورت میں کرنا چاہیے انڈیکس کو. انڈیکس کی کلوزنگ چونکہ آئی ہے 64,237 پہ، تو ہمارا سٹاپ لاس تقریباً 64,000 پہ بنے گا. اگر 64,000 تک انڈیکس ہمارا جاتا ہے تو ادھر پھر ہمیں اپنے سٹاک جو ریلیز کرنے ہوں گے، کیونکہ اس کے نیچے 63,800 سے نیچے تو پھر ہمارا ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو جائے گا انڈیکس کا.
اور اگر انڈیکس 64,500 کو سسٹین کر جاتا ہے تو پھر ہمیں پروفٹ بک کرنے پہ جو ہے توجہ دینی ہوگی، اور 65,000 تک بھی ہم پروفٹ ہی جو ہے وہ بک کریں گے اور پروفٹ بکنگ پہ توجہ دیں گے۔ ہاں اگر 65,000 کو سسٹین کرتا ہے اور 65,500 کو ٹچ کرتا ہے اور اس درمیان میں رہتا ہے تو پھر ہم نیو بائنگ کی طرف جانے کا سوچیں گے کل۔ باقی اسٹریٹجی اپنی ہولڈ کرنے کی ہے جیسے آج تھی، پروفٹ بک کرنے کی ہے جیسے صبح گروپ میں لگا دیا تھا کہ پروفٹ بک کریں، کل بھی ایسا ہی کریں گے، پروفٹ بک کریں گے اور جو سٹاک ہے ہمارے پاس وہی ہولڈ کریں گے اور ان سے پروفٹ بک کریں گے، نیو بائنگ کی طرف ابھی نہیں جائیں گے اور اپنی کیش واپس لے کے آئیں۔ انڈیکس کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر اوپر جائے گا تو ایک آدھ سٹاک میں کام کریں گے اور ڈے ٹریڈ لیا کریں گے، اور اگر نیچے جائے گا ڈپ لیتا ہے، کریکشن لیتا ہے 1000 پوائنٹ کی 500 پوائنٹ کی، تو آپ کو آج کا انڈیکس لیول دے کے سمجھ آ گئی ہوگی کہ 200-300 کا جب انڈیکس کریکشن لیتا ہے 200-300 پوائنٹ کی تو سٹاک کی کیسی حالت ہوتی ہے، تو جب 500 پوائنٹ کی یا 1000 پوائنٹ کی کریکشن لے گا تو تب سٹاک کدھر ہوں گے، ادھر جا کے پھر بائی کریں گے۔ ابھی جو اپنی کیش جو ہے وہ ریکور کریں، واپس لے کے آئیں۔ اینگرو کی بائی کال آپ کو دی تھی تقریباً 296-297 تک کا تھا، اس کو پکڑے، اچھی موو دے گیا، آج آپ کو یہ 316 سے ٹچ کیا، تقریباً 19-20 روپے آپ کو کہا تھا، میں نے ویڈیو کا ٹائٹل لگایا تھا کہ یہ سٹاک آپ کو 20-21 روپے دے سکتے ہیں، تو چلے الحمدللہ یہ آپ کو 20-21 روپے دے گیا۔ نیکسٹ آپ آگے پی ایس او کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو موو دے سکتا ہے، آپ کو پتا کہ پیچھے 218 کو ٹچ کر کے آیا یہ اور ابھی 178 پہ مل رہا ہے۔ آج ڈے رینج بھی اس کی 178 سے لے کے 173 تک تھی، تو 5 روپے سے لے کے 20-25 تک یہ آپ کو دے سکتا ہے ابھی بھی۔ اس کے بعد اے ٹی آر ایل پہ نظر رکھیں، اے ٹی آر ایل کو بھی 327-329 پہ پکڑا جا سکتا ہے، پہلی بائنگ ادھر کی جا سکتی ہے اس کی، اور آپ کو پتا ہے کہ پیچھے یہ 380 کو ٹچ کر کے آیا ہے، تو سٹرانگ فنڈامنٹل، بہت سٹرانگ سٹاک ہے اے ٹی آر ایل اور بہت اچھے سٹاکس میں سے ایک سٹاک ہے، تو اس پہ بھی آپ نظر رکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم ایل سی ایف کو آپ دیکھ سکتے ہیں 38 سے لے کے 40 تک، پی آر ایل کو 27 سے لے کے 28 تک وہ آپ کو موو دے سکتا ہے 34-35 تک۔ ایچ کار پہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں 248 سے لے کے 260 کی موو دے سکتا ہے۔ شیل پہ نظر رکھ سکتے ہیں 163 سے لے کے 168 تک آپ کو موو دے سکتا ہے، تو ان سٹاک پہ نظر رکھیں، ان میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے کوئی سٹاک ہیں تو انہیں ہولڈ کریں، اور اگر نہیں ہے تو ان میں سے کسی ایک میں ٹریڈ لی جا سکتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہوں گی وہ پھر گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔